جو عاجلہ کا طلبگار ہے، عاجل، تو اس کو میں جلدی دے دوں گا، جو بھی یہ چاہتا ہے جلدی، یعنی اس کا عجلنا لہو فیہا ما نشاء، لیکن یہ شرائط کے ساتھ ہے، دنیا کسی کو دینا شرائط کے ساتھ ہے، ما نشاء لمن نرید، جس کو میں چاہوں اور جتنا چاہوں۔ اس کے بعد یہ سیدھا جہنم میں جائے گا، یصلاھا مذموما مدحورا، ذلیل اور دھتکارا ہوا جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کہ دنیا کا طالب تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کیسے گزارے۔ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیسے گزاریں اور کس لیے گزاریں، یہ ایک عام بات ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کس لیے گزاریں۔ کیسے گزارے بعد میں آ گیا، کس لیے گزارے، مقصد، گول۔ اچھا، اب اس میں جو گفتگو ہم شروع کرتے ہیں تو وہ ایسے ہوگی کہ ہمیں کوئی مقصد، عام انسان جب آ جاتا ہے دنیا میں اور جو بھی ماحول ہے ہمارا، اس میں جب یہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے نظر میں دنیا کے علاوہ اور کوئی مقصد ہوتا نہیں ہے، دنیا کی کامیابی کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ خود اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں وہ دنیا ہی کی کامیابی کا سوچتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک بنیادی بات ہے۔ اچھا، اب وہ بات ہے کہ عقل اگر سے کام نہ لے، یہاں پہ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قبر میں جب رکھا جائے گا ہمیں تو سوالات ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، من ربو کا، من دینو کا، من نبی ہوگا، تمہارے نبی کون ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک دکھائی جائے گی کہ اس شخص کے بارے میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ لوگوں نے جو کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، یعنی پہچاننے سے انکار۔ ہاں لا ادری الفاظ ہیں اس کے، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ افلا دریت ولا تلیتا، کیا تم نے عقل سے کام نہ لیا، کیا تم نے پیروی نہ کی کسی کے، کسی کے پیچھے نہ چلے۔ افلا دریتا، عقل سے کام نہ لیا، وہی عقل کی بات ہے، عقل سے کام نہ لیا یا کسی کی پیروی نہ کی، کسی کی پیچھے نہ چلے، تو بس اس کے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اچھا، بہرحال زندگی کس لیے گزاریں، کیوں گزاریں، یہ ایک سوال بنیادی طور پہ اگر حل ہو جائے تو باقی سوالات پھر اس کا جواب آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی ہے قرآن میں، من کان یرید الدنیا وزینتہا، جس نے بھی دنیا اور اس کی زیب و زینت کا خیال اپنا لیا، نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون، ان کے اعمال ہم انہیں لوٹا دیں گے، یعنی ان کی دنیا کی زندگی میں ضائع نہیں کروں گا، جو بھی اس کا نصیب ہے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اس کی کوئی کمی نہیں ہوگی اس کو، دنیا کی جو بچے ملیں گے، جو مال ملے گا، جو مکان ہے، جو بھی ہے، جو اس کی قسمت ہے وہ ملے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کا طالب بن گیا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا، صرف دنیا کا طالب۔ تو پہلے تو یہ تمام باتیں کرنے سے پہلے یہ ہے کہ آپ دنیا میں کیا ترجیح ہے آپ کی، کس لیے زندگی گزار رہے۔ اگر دنیا مقصود بن گئی، لوگوں کی دیکھا دیکھی، تو پھر تو کتاب، سنت، یہ سب کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ترجیح دیکھیں، قرآن اور سنت تو اللہ تعالیٰ میں یہ ہے کہ تم دنیا کو مقصد مت بناؤ، تم دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں بنایا ہے، تم دنیا کو مقصد مت بناؤ، ترجیح مت بناؤ، آخرت کو ترجیح بناؤ۔ تو اگر دنیا کو ترجیح بنا لیتا ہے انسان
تو پھر یہ آخرت تو اس سے گئی. یہ بھی میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا, بہت ایسی ہے. ایک اور میں سنا دیتا ہوں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. جو عاجلہ کا طلبگار ہے, عاجل, تو اس کو میں جلدی دے دوں گا, جو بھی یہ چاہتا ہے جلدی, یعنی اس کا عجلنا له فیہا ما نشاء, لیکن یہ شرائط کے ساتھ ہے. دنیا کسی کو دینا شرائط کے ساتھ ہے. ما نشاء لمن نرید, جس کو میں چاہوں اور جتنا چاہوں. اس کے بعد یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. یصلاھا مذموما مدحورا, ذلیل اور دھتکارا ہوا جہنم میں جائے گا. کیوں کہ دنیا کا طالب تھا. اور پھر دوسری جو اس کے بعد ہے وہ من اراد الآخرت, جو آخرت کا امیدوار بن گیا کہ میری اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے, اور دوسری زندگی پر اس کا یقین آ گیا جو کہ حقیقی زندگی ہے. پھر اس کا طالب بن گیا, اس کا ارادہ کر لیا, اور اس وسعی لہا سعیہا, اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی. جان و مال خرچ کرو, یہ قرآن کی آیت ہے. تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم وہو مؤمن, شرط ایمان, یعنی نیت صحیح اس کی, ایمان ہو. اولئک کان سعیہم مشکورا, ان لوگوں کی کوششوں کی برابری ہوگی, ان کی قدردانی کی جائے گی. تو یہ دو چیزیں ہیں. اصل تو دیکھیں, طالب دنیا یا طالب مولا, دو حیثیتیں ہیں. منکم, اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں ہمارا خالق کون ہے, اللہ ہے. وہ بیان کر رہے ہیں, منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تو یہ دو کیٹیگری میں ہیں. ایک تو آخرت پر جس کا یقین ہے وہ آخرت کے لیے زندگی, جن کا یقین نہیں ہے تو وہ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے. اگر آپ کوئی بھی دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور دنیا ہی اس کا مد نظر بن گیا تو آخرت کے لیے یعنی وہ پھر کافر ہے. کافر مطلب انکار کرنے والا. تو منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. جو دنیا کے طالب ہیں وہ دنیا پر لٹائیں گے, دنیا پر لٹائیں گے. جو آخرت کے طالب ہیں وہ اللہ پہ لٹائیں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے, وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. تو یہ دیکھیں. اچھا, اب تھوڑا سا میں گفتگو کو زندگی کیسے گزاریں. دیکھیں دنیا کی جو زندگی ہے عام طور پہ, یعنی رزق کا حصول ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے فرمایا آپ حصول رزق کے لیے خوب محنت کرو, شوق سے کام کرو. تو اچھا, اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کو دنیا کے استعمال میں رکھ دیا ہے کہ تم دنیا کیسے استعمال کرتے ہو اور کس لیے کر رہے ہو. وہ پہلے ایک زمانے میں ہمارے نوٹوں پہ ایک بات لکھی ہوتی تھی, طلب رزق حلال عین عبادت ہے. اور یہ بات ہے بھی صحیح. رزق حلال سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کمائیں. دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, جدوجہد کرنی ہے. اور دیکھیں یہ جو شوق کی بات ہے یہ تو ایک جزوی سی بات ہے. کوئی بھی کام آپ شوق کے بغیر نہیں کر سکتے. خاتون خانہ اگر ہنڈیا پکا رہی ہے اور وہ اس کی دلچسپی نہیں ہے تو ہنڈیا کیسے پکے گی؟ ہو سکتا ہے کوئی نمک تیز ہو جائے یا وہ ہو جائے. تو ہر کام ہم شوق سے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. دنیا کا, دنیا کی اللہ تعالیٰ ہمیں ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. دنیا آپ استعمال کریں, اور دنیا جو بھی ہے آپ, اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم پیسہ نہ کماؤ, تم شادی نہ کرو, تم اپنے لیے گھر نہ بناؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. کریں, لیکن ترجیح جو ہے اس میں ترجیحات کی بات ہے. ترجیح اگر آخرت میں کوئی دنیا رکاوٹ بن جائے
تو پھر آپ نے آخرت میں یعنی بہت سے کام ہوتے ہیں. اب تبوک کا ایک واقعہ ہے, جنگ تبوک کا. عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسوں کا وہ نہیں کرتے تھے, لیکن تبوک کی جنگ تھی تو چندے کا مطالبہ ہو گیا. تو وہاں پر ابوبکر صدیق نے کیا کیا, گھر میں جھاڑو پھیر دی. مطالبہ بھی تھا, ضرورت بھی تھی, گھر میں جھاڑو پھیر دی. برتن, چولہے, سامان, لکڑیاں, چادریں سب سمیٹ کے لے آئے مسجد نبی. کپڑے بھی اتار دیے, ایک دھوتی باندھ لی, دھوتی باندھ لی. اب آیا نا دنیا, مطالبہ ہوا تو دھوتی باندھ لی. پوچھا کیا چھوڑا ہے وہ گھر میں؟ اللہ اور اس کا رسول. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کچھ انہوں نے پیسے رکھے ہوں گے, کچھ تو رکھا ہوگا گھر, یہ کہہ سکتے. حضرت عمر نے آدھا تقسیم کر دیا. تو یہ جہاں بھی دیکھیں, دنیا جب رکاوٹ بنتی ہے تو ہم دنیا کو لات مارنی ہے. پھر صحابہ نے ہجرت نہیں کی, کسی نے بیوی کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, کسی نے باپ کو چھوڑ دیا. حضرت عمر نے اپنے رشتہ دار کو قتل کیا جنگ بدر میں. سب رشتہ دار آپس میں آ گئے تھے, مکے والے تھے, 1000 آدمی کون تھے؟ یہ رشتہ دار تھے, ایک قبیلہ تھا. گردنیں ماری, حکم دیا فشد الوثاق, خوب خون ریزی کرو. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ جو شوق کی بات ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, بات ہے ترجیح کی. ترجیح کیا ہے آپ کی؟ شوق سے کریں ہر کام. کوئی کام شوق کا مطلب یہ توجہ سے, توجہ, محبت الگ چیز ہے, توجہ الگ چیز ہے. تو بس یہ بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.